أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے سب لوگ اپنی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ہمیں رکھے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جیسا کہ اب تک حسن اخلاق کے سارے ہی ٹاپک امپورٹنٹ تھے، لیکن پچھلی 2-3 کلاسز سے جن ٹاپکس کو ہم لے رہے ہیں یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کی امپلیمنٹیشن ایک آبلیگیشن میں آتی ہے، یعنی کرنا ہی کرنا ہے، عمل کی طرف آنا ہی آنا ہے۔ پہلے میں اسکرین شیئر کراتی ہوں۔ الحمدللہ، ہر بات پر کہنا بھی چاہیے اور بے ساختہ ہم کہتے بھی ہیں، تو آج کا ٹاپک یہی ہے، یعنی انگریٹیٹیوڈ، ناشکری، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ۔ دو اپوزٹس ہوتے اسی لیے ہیں کہ بات سمجھ میں آ سکے۔ آپ انگریٹیٹیوڈ کو تب سمجھیں گے جب آپ گریٹیٹیوڈ کو پراپرلی سمجھ سکیں۔ یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ٹریٹ ہے جو اگر ہم میں نہ ہو تو ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا باعث ہو سکتا ہے۔ جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے حسد پہ بات کی تھی جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ گریٹیٹیوڈ صرف نیکیاں نہیں کھاتا، یہ ہماری آخرت کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے۔ انگریٹیٹیوڈ یہ ہم سے ہماری نعمتوں کے چلے جانے کا باعث بنتا ہے۔ ہماری زندگی کا سکون، نعمتیں، سب چیزیں جو ہیں وہ سب ہمارے پاس اگر موجود بھی ہوں وہ کسی بھی وقت ہم سے دور جا سکتی ہیں، اور اس کا ریزن موسٹلی ناشکری یا انگریٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ سب کو یاد ہو سورہ الاعراف میں یہ آیت آتی ہے۔ اچھا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں، کس کو پتہ ہے پوری ورلڈ میں اس وقت کتنے مسلمز ہیں؟ ہماری تعداد کتنی ہے ایگزیکٹ، یا چلیں اپروکسیمیٹلی کتنے مسلمز ہیں پوری ورلڈ میں؟ چیٹ پہ لکھ کے بتائیں۔ مشکل سوال پوچھ لیا۔ کرنٹ افیئرز میں آپ دیکھیں اپروکسیمیٹلی رف فگرز میں لگائیں۔ رضیقہ بارک اللہ فیک، انہوں نے کہا 1.6 1.8 بلین۔ گڈ آنسر جنہوں نے بھی ٹرائی کیا، 1.8 بلین، اور اس میں سے میجورٹی مسلمانوں کی اسلامک کنٹریز میں ہے، مسلم کنٹریز میں ہے آف کورس۔ لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جو چیلنج دیا تھا اس کی وجہ سے میجورٹی آف مسلمس آر ٹیکنگ دیئر دین فار گرانٹیڈ۔ فار گرانٹیڈ لینے کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں، دین کو کچھ لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنی ریسرچ کر کے دوسرے مذہب کے مطلب ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، زندگی میں پتہ نہیں کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ان کو دین ملتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی فیملیز انہیں چھوڑ دیتی ہیں، جاب کسی ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے، یا ڈفرینٹ طرح کے بہت سے نیو مسلمس کی سٹوریز اگر آپ سنیں تو آپ کو ایمان کی ویلیو پتہ چلے گی۔ تو جن کو فار گرانٹیڈ جو لے رہے ہیں وہ ہیں جن کو گھروں سے مل گیا ہے ان کا دین، اور یہ سب چیزوں کا ریزن کیا ہے؟ ناشکری۔ اور وہ ناشکری کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کے چیلنج کی وجہ سے، کیونکہ شیطان نے یہ بات کہی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ جملہ ولا تجد اکثرہم شاکرین یعنی you will not find most of them grateful۔ شیطان نے کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سیدھے رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، اور تم دیکھو گے کہ شکر گزار لوگ نہیں پائے جائیں گے۔
you will not find most of them grateful. اکثریت اکثرہم. اور یہی وہ چیلنج ہے کہ آج ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کیونکہ شیطان اپنے اس چیلنج کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے نہیں میں تو ناشکری نہیں ہوں، ایسا تو نہیں ہے، میں تو شکر کرتی ہوں، میں الحمدللہ بولتی ہوں. تو چلیں ہم سب اپنے اپنے اندر کا جائزہ لیتے ہیں، سائنس آف گریٹیٹیوڈ کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ جن لوگوں میں ناشکری کا جذبہ ہوتا ہے، یعنی ناشکری کی ایک عادت ہوتی ہے، جذبہ بھی میں اس کو نہیں کہوں گی، وہ لوگ نان ایکسپریسو ہوتے ہیں. کہاں پر؟ جہاں پہ ان کو تعریف کرنی چاہیے، جہاں ضروری ہے کسی کو انکریج کرنا، اپریشیٹ کرنا، دے آر ٹوٹلی نان ایکسپریسو، کبھی اپریسیشن ایکسپریس نہیں کرتے. نمبر 2، نو کنٹینٹمنٹ، قناعت نہیں ہوتی ان کے اندر، وہ انجوائے نہیں کرتے. آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے، کوئی خوشی کی چیز ان کو کوئی مل گئی، خوشی کی خبر مل گئی، وہ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، وہ فوراً اس کے اگلے لیول پہ چلے جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، اچھا یہ کام ہو گیا، ہاں لیکن ابھی تو یہ بھی باقی ہے، یہ بھی ہو جاتا تو یہ اور اچھا ہو جاتا. مطلب ان میں پیشنس کی بھی کمی ہوتی ہے، اور شکر انسان کرے کہ جتنا مل گیا وہ بھی بہت ہے، پھر دعا کرے کہ آگے مزید مل جائے، لیکن خوش تو ہو. تو یہ لوگ کسی چیز پہ کنٹینٹ نہیں ہوتے. پھر سینس آف انٹائٹلمنٹ ان کے اندر ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز مجھے ملی ہے یہ تو میرا رائٹ ہے. اس کی اگزامپل کسی نے بہت اچھی دی کہ سپوز آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی، تھوڑے دن کے بعد چور نے لا کے وہ چیز آپ کے حوالے واپس کر دی، کیا آپ اسے تھینکس بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے تو میری چیز لے کے گیا تھا، اب مجھے واپس کر دی، کس بات کا تھینک یو؟ یہ ہے سینس آف انٹائٹلمنٹ. بات چوری کی نہیں ہے، ہم اپنے رشتوں میں اسپیشلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ہسبینڈس کے ساتھ یہی بیہیویئر رکھتے ہیں کہ یہ تو میرا رائٹ ہے. ماں باپ سے کہتے ہیں یہ تو آپ پہ فرض تھا جو آپ نے ہم پہ کیا، یہ تو ایک آبلیگیشن تھی جو آپ نے پوری کی. ہسبینڈس کو کہتے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سینس آف انٹائٹلمنٹ، جو ہمیں کبھی تھینکس نہیں بولنے دیتی. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنی زندگی میں بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں، ہر وقت گول سیٹ کرتے رہتے ہیں، ایک ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ابھی تو میں صرف اسی سٹیج پہ پہنچی ہوں، ابھی میں خوش نہیں ہوں گی، ابھی میں سیلیبریٹ نہیں کروں، مجھے تو وہاں تک جانا ہے، ابھی تو مجھے وہاں پہنچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دیز آر دا سائنز آف انگریٹیٹیوڈ. آپ ان کی پرسنالٹی کو اگر انالائز کریں، یو ول فائنڈ دیم بٹر، بہت تلخ مزاج، جیلس، ایروگینٹ، سیلفش اینڈ نیگیٹو پیپل. سیلفشنس اسپیشلی بہت آبویس ہوگی ایسے لوگوں میں جو ناشکرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اگر اس پہ غور کریں تو اللہ نے کمپیئر کیا ہے شکر کو کفر سے. اور موسٹ آف دا ٹرانسلیشنز آپ چیک کر لیں جا کے کسی بھی ویب سائٹ پہ فرام ڈفرینٹ ٹرانسلیٹرز، آپ کفر کے ورڈ کی ٹرانسلیشن میں بہت سی جگہوں پہ انگریٹفلنس ہی دیکھیں گے. جیسے یہاں ہے کہ سو ریمبر می آئی ریمبر یو، بی تھینکفل ٹو می اینڈ ڈونٹ بی انگریٹفل. شکر اور کفر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایمان، ہمارا جو یقین، ہمارا عقیدہ، اٹ امپلائز شکر اور گریٹفلنس ایز اپوز ٹو کفر. A کافر اور ڈس بلیور از ungrateful. کیوں؟ کیونکہ کفر کا جو کا فا را روٹ ورڈ ہے، اس کی ایک میننگ ہے ہائیڈنگ، چھپانا. تو ایک ڈس بلیور یعنی اس کا ایمان سے کیا تعلق ہوا؟ کفر کا. کیوں ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ انگریٹفل ہے؟ کیونکہ وہ چھپا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اور وہ ان کو کوئی کریڈٹ ہی نہیں دے رہا، مان ہی نہیں رہا. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو چھپانا ہو گیا نا. تو اس لیے شکر اور کفر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور ان کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ایمان کے ساتھ. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں ہاں ہمارا بچہ ناشکرا ہے اور اس کو ابھی شکر کرنا نہیں آتا، وہ تھینکس نہیں بولتا، کوئی بات نہیں، بڑے ہو کے سیکھ جائے گا. نہیں،
دس از ریلیٹڈ ٹو ایمان. اگر یہی نیچر بلڈ اپ ہو گئی، گرو کر گیا، تو اس کے بعد اس کے ایمان پہ اثر آئے گا. ایک حدیث کے یہ الفاظ دیکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever does not thank people has not thanked Allah. ابھی ہم ان دونوں ٹاپکس پہ بات کریں گے کہ تھینکس جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ، ہمارا ایمان ہے، ہمیں گریٹفل ہونا ہے، انسانوں کا بھی تھینک کرنا ہے. اور ون بائی ون ہم سب رشتوں پہ بات کریں گے. مثال کے طور پر پیرنٹس، اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے اوپر کون ہے؟ پیرنٹس ہیں. ان کے لیے ہمیں قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ بی ڈیوٹیفل ٹو دیم، رسپیکٹفل، ان کی عزت کرنی ہے، ان پہ چیخنا نہیں ہے، ان کے ساتھ رحم دلی کرنی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن ان سب کے کرنے کے ساتھ ساتھ انگریٹیٹیوڈ چلتا رہتا ہے. اگر صرف انالائز کریں، جیسے جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہوں، ان کو کیا لگتا ہے ان کا وجود؟ اکثر میں نے دیکھا ہے خواتین کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ مطلب منہ بنا کر یہ کہتی ہیں کہ یار میں تو جا ہی نہیں سکتی کہیں، میری والدہ گھر میں ہوتی ہیں یا میری ساس گھر میں ہوتی ہیں، میرے ہسبینڈ نے تو مجھے کہا ہوا ہے میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی، تو میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں تو انجوائے نہیں کر سکتی، میں انہیں چھوڑ کے کہیں جا ہی نہیں سکتی. کچھ لوگ ہیں جو لٹرلی اس بات کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں. کسی نے جا کے کسی ڈاکٹر سے کہا کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں کیونکہ میں کتنے سالوں سے کہیں گھومنے نہیں گئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں بزرگ ہیں، ان کو چھوڑ کے میں جا نہیں سکتی. اس بات پہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی. مطلب زندگی میں ہم نے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ اس پہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اسپیشلی ماں باپ کے وجود کو اتنی ایک پرابلمٹک چیز جو ویسٹ میں ہوتا تھا کہ ان کے لیے نرسنگ ہومز بنائے گئے، آج ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے نا. کیونکہ شکر گزاری نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آج ماں باپ جو ہیں، آپ میں سے جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان سے میں کہوں گی انجوائے کریں اس ٹائم کو. آپ بھی شکر کریں اور وہ بچے، کیونکہ ابھی آپ ان کے ساتھ جو ٹائم انجوائے کر رہے ہیں، جب وہ بڑے ہوں گے وہ بھول چکے ہوں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا ٹائم اسپینڈ کیا تھا. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو یاد نہیں ہوتا نا کہ کس طرح آپ ان کی کیئر کر رہے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے دماغ میں اس کی میموری نہیں ہوتی، تو وہ بڑے ہو کے بس وہی جملے بولتے ہیں، ہاں جو کچھ آپ نے بچپن میں کیا وہ تو آپ پہ فرض تھا. اس کو فیل نہیں کرتے. تو یہ آپ کو فیل کرانا پڑے گا. آپ بچے جیسے جیسے بڑے ہوں ان کو اپنے ریلیٹیوز، اپنے خاندان، اپنی روایتیں، اپنا ماضی، اپنا پاسٹ، اپنی فیملی ویلیوز کے بارے میں آپ بتائیں. تب جا کے ان کو اس کی جب ویلیو پتہ چلے گی تو وہ شکر کریں گے. لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے، بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر ایک کمیونیکیشن گیپ آتا ہے، وہ فرینڈز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ماں باپ کی کمپنی میں انجوائے نہیں کرتے. پھر جب وہ جوان ہوتے ہیں، جب وہ دنیا میں کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ماں باپ ایک آبسٹیکل بن جاتے ہیں کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے فیوچر، جن کے کیریئر کی راہ میں ماں باپ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ ہینڈل ہو سکتی ہیں اگر ہم بچپن سے ان کو پیرنٹنگ میں شکر گزاری کا جذبہ کیسے پیدا کرنا ہے سکھائیں. We have to teach them. They are seen as a barrier in our fast growing lives. انہوں نے تو دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، ہمارا کیریئر بنانے کے لیے، لیکن ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتے اور ان کا وجود مسفٹ نظر آتا ہے. ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ کیا نظر آتی ہیں؟ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے ماں باپ نے میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا. لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہوتے آتے ہیں تو ان کی ضرورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ہمیں وہ ضرورتیں ان امپورٹنٹ نظر آتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کی، کیا کریں گے اس ایج میں، اب کیا کرنا ہے. ان کی باتیں اننیسیسری نظر آتی ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں، کوئی سینس نہیں ہے ان کی باتوں کا. یہ سارے جیسچرز ہیں انگریٹیٹیوڈ کے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ آیت سورہ اسراء کی سب جانتے ہیں، یہ دعا ہم مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا سے پہلے کا جو پارٹ ہے آیت کا، ذرا اس پہ غور کریں جس میں گریٹیٹیوڈ نظر آتا ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی جھکا لو اپنا کندھا، اپنا بازو، جناح الذُّلِّ، یہ پراپر پوسچر دکھایا گیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے اکڑ کے نہیں، ایسے جھک کے بات کرنی ہے. اور اس ایکسپریشن کو ہشام ابن عروہ جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ that his father said explaining the phrase and lower to them the wing of humility out of mercy. اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ it means don't refuse to do anything that they like. anything. جو بھی چیز انہیں پسند ہے اس عمر میں وہ کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے. کتنے دن کا ساتھ ہوتا ہے، بڑھاپا کتنی جلدی گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کتنا ٹائم ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں. پھر اسی طرح ungratefulness towards spouses. His expression of gratitude should come from both parties. ٹھیک ہے. Both genders neglect small gestures of appreciation. مطلب کسی جیسے ہسبینڈ نے وائف نے اچھا کھانا بنایا، ہسبینڈ نے تعریف کر دی، صرف تعریف نہیں کی، تھینک یو بول دیا. اس دن ایسا لگتا ہے نا بیویوں کو کہ ہمارا دن بن گیا ایک چھوٹے سے جملے نے. اسی طرح ہسبینڈ نے آ کے بہت تھکا ہوا کوئی آیا گھر پہ، بہت آفس کی ٹینشن ہے، ایسے میں بیوی آ کے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی، اس کو چائے کا کپ ایک لا کے دے دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو یہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، بچوں کا شور نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، مطلب اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ایک اسمائل دے کے چلی جاتی ہے. یقین کریں، پوچھیں ان ہسبینڈ سے کہ بیوی کی وہ اسمائل صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری جو آفس کی تھکن پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے اپنی زندگی کو اتنا فاسٹ بنا لیا ہے کہ یہ جو بینگ گریٹفل ہے اس کا ہمیں سینس ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بی گریٹفل. کون سے جیسچرز ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو شو کریں؟ اتنی فاسٹ لائف ہے تو اس میں کیا ہے، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. ہم دل ہی دل میں سوچتے رہتے ہیں ہسبینڈ ہمیں یہ بول دے، اور ہسبینڈز کہتے ہیں وائف ہمیں ایسے کہے. ایکسپیکٹیشن اتنی ہوتی ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم کنٹینٹ شو نہیں کرتے. وہی جو بھی پیچھے میں نے بات کی تھی کنٹینٹمنٹ کی، کہ جو بھی مل رہا ہے لیکن اس کے اوپر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور ہم مزید آگے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اس لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ناشکرے ہوتے ہیں. They compare each other with other couples. سب سے بڑی پرابلم ناشکری کی اسپیشلی خواتین میں، کہ وہ دوسرے کپل سے کمپیئر کرتی رہتی. اس کا ہسبینڈ ایسے بولتا ہے، وہ کپل وہاں گھومنے جاتا ہے، وہ لوگ ایسی جگہ ڈنر کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے آپ یقین کریں شکر گزاری کبھی دل میں نہیں آئے گی، بلکہ جیلسی آئے گی. اور اس پہ ہم پچھلے ہفتے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. پھر they are ready to point out mistakes instead of looking at one's positive traits. یہ چیز میاں بیوی میں بہت ہوتی ہے. کھانے میں نمک کم ہو گیا تو ہسبینڈ فوراً بتا دے گا، اور اگر کھانا بہت اچھا ہے تو وہ تھوڑا سا مطلب بھول جائے گا کہ تعریف بھی کرنی تھی. اسی طرح بیویوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہسبینڈ سب کچھ لا کے دے رہے ہیں، اس پہ کوئی تھینکس نہیں ہے. اگر وہ کوئی چیز نہیں لے کر آئے اسی دن کمپلین شروع ہو جائے گی. مسٹیک فوراً نظر آتی ہے اور پازیٹیو چیزیں ایک دوسرے کی نظر نہیں آتی. These things are directly related with ingratitude. اور یہ حدیث ہے، بہت ہی خطرناک حدیث ہے، سب نے آئی تھنک سنی اور پڑھی ہوئی ہوگی. ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور اس سے زیادہ ٹیریفائنگ میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہاں پہ میں نے اکثریت عورتوں کی دیکھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا بیکاز آف دیئر انگریٹیٹیوڈ، ان کی ناشکری کی وجہ سے. اٹ واز سیڈ آر دے ungrateful ٹو اللہ، تو انہوں نے کہا دے آر ungrateful ٹو دیئر husbands اینڈ ungrateful فار گڈ ٹریٹمنٹ. یعنی اگر کسی کا شوہر اپنے رائٹس پورے کر رہا ہے، میں ان شوہروں کی بات نہیں کر رہی جو ظلم کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق نہیں دے رہے، یہاں بات ہو رہی ہے اس ہسبینڈ کی جو اپنے رائٹس پورے کر رہا ہے. مطلب بیوی کو کھانا پلانا، گھر اس کی بیسک ضروریات، اس کی نیسیسٹیز پوری کر رہا ہے.
اس کے علاوہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا، ابیوز نہیں کر رہا، اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے. اس ہسبینڈ کی یہاں بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے لیے کہا کہ دے آر ungrateful to their husbands and ungrateful for good treatment. If you are kind to one of them for a lifetime, then she sees one undesirable thing in you. She will say, I have never had anything good from you. ابھی جو پیچھے ہم نے بات کی کہ وہ اس کو کتنی نعمتیں کتنی چیزیں لا کر دے دے، وہ اس پہ شکر نہیں کرے گی، لیکن کوئی بھی ایک چیز پکڑ کے کہے گی کہ تم نے تو میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں. یہ وہ جملہ ہے جس پہ اکثر گھروں میں لڑائی ایکسٹریم لیول پہ جاتی ہے، کیونکہ جو ہسبینڈ ہے جو شخص روز صبح اٹھ کے جاتا ہے اور کماتا ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے، وہ یہ جملہ نہیں سن سکتا. اور یہ چیز ایسی ہے کہ عورت جب خود کماتی ہے نا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کمانا کتنا مشکل ہے، اور پھر کما کے دوسروں پہ خرچ کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل. کسی نے انسٹاگرام پہ ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی، اٹ واز اے کامیڈی بٹ اے گڈ لیسن، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب تک ہسبینڈ خرچ کر رہا ہے یا ماں باپ خرچ کر رہے ہیں تو بچے یا بیوی چیزوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ٹیشو کی ضرورت ہے تو ایک ساتھ 5 سے 6 ٹیشو نکالیں گے. جوس فریج سے نکال رہے ہیں تو اتنا نکالیں گے کہ پیتے پیتے گرنا شروع ہو جائے گا. ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ میں اچھا خاصا ٹوتھ پیسٹ باقی اور اٹھا کے پھینک دیں گے اور نیا نکال لیں گے. پھر اس کا سیکنڈ کیا تھا پارٹ کہ جب خود کما رہے ہیں اپنے پیسوں سے چیزیں آ رہی ہیں تو پھر ایک ٹیشو نکل رہا ہے، جوس کا گلاس صرف آدھا فل کیا ہے، اور اینڈ میں بہت مزے کا سین تھا کہ جو ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب ہے اس کو کاٹ کے اس کے اندر جو بچا ہوا ٹوتھ پیسٹ ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. مطلب ویلیو پتہ چل گئی کمانے کی. تو یہ سب چیزیں شکر گزاری میں آتی ہیں. یہ تو ابھی میں دنیاوی لحاظ سے آپ کو ایگزامپلس دے رہی ہوں کہ ہر چھوٹی سے لے کے بڑی چیز پہ شکر کرنا ہے. unthankfulness to people around. It befits the one who received a good treat to express gratitude in words and actions. سب کے ساتھ اب ہم جنرل میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ اپنی ایک عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے سی بھی عمر میں جب سب لوگ گفٹ دیتے ہیں بچوں کو، اس وقت انہیں تھینکس بولنا سکھائیں. Sometimes thanking someone becomes an ego problem. جو لوگ بہت ایروگینٹ ہوتے ہیں نا، ان کو تو بہت مسئلہ ہوتا ہے، ان کو تو شکر کرتے ہوئے تھینکس بولتے ہوئے ہر جگہ آنا بیچ میں آ رہی ہوتی ہے. کوئی سپیریئر ہے اور کوئی اس سے لو لیول پر ہے، اس کو تو تھینکس بولتے ہوئے اسے لگتا ہے میری انسلٹ ہو جائے گی اگر میں نے ان لوگوں کو بھی میں نے شکریہ بولنا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ لفٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کلینر وہاں پہ آ گیا کام کر رہا ہے، بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کے لفٹ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں، آپ کے لیے دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں اب میں کلینر کو تھینکس بولوں، اور بغیر کچھ بولے ہم چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس نے آپ پہ ایک فیور کیا ہے. کیا ہو جائے گا اگر آپ اس کو بھی تھینکس بول دیں گے؟ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، ہماری ایگو، ہماری سپیریورٹی ہمیں تھینکس نہیں بولنے دیتی. اسی طرح بہت سے ماں باپ بچوں کی پرورش ایسی کرتے ہیں، ان میں ایٹیکیٹس نہیں ہوتے، پھر وہ بچے بڑے ہو کے بھی کبھی تھینکس نہیں بولتے. اور بہت سے لوگ شائنس کی وجہ سے تھینکس نہیں بولتے. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ نہیں 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 مجھے شرم آ رہی ہے، جیسے اکثر بچے کرتے ہیں نا، مما آپ جا کے تھینکس کر دیں، مجھے نہیں بولنا. تو چلیں یہ تو بچے کی بات ہے، بڑے ہو کے بھی بہت سے لوگ بہت ان ایکسپریسو ہوتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے. شکر کرنا اللہ کی طرف سے ہے، کہا گیا ہے، obligation ہے. یہ حدیث ہے، حسن البصری کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے، this is from حسن البصری. When Allah bestows his favors upon a people, he asks for their gratitude. If they offer their thanks to him, he increases their good fortune. But if they deny his favors, he turns these favors of his into torment and affliction. تو بہت سی حسن بصری کا یہ قول ہے کہ جو پرابلمز ہارڈشپ زندگی میں آتی ہیں اس کے پیچھے ریزن ناشکری ہوتی، انگریٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور جب ہم شکر کرتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا لکی ہے، کتنا دیکھو بلیسنگز اس کے پاس ہیں. ان سب چیزوں کے پیچھے ابھی اس پہ مزید آگے بھی بات کریں گے.
چلیں ایک اور چیز رہ گئی, ungrateful to the teachers. دیکھیں اسلامکلی جو بات آتی ہے ٹیچرز کے لیے تو انہیں کہا جاتا ہے ٹیچر از اے فادر ٹو دا سول. یہ میں اسکالرس کی بات کر رہی ہوں. لائک دا پیرنٹ از دا فادر ٹو دا باڈی. لیکن اب آج کل کیا ہے, سب سے زیادہ اگر ناشکری ہے تو وہ ٹیچرز کی ہے, اور پیرنٹ اس میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں کہ بچوں کو وہ رسپیکٹ دینا ہی نہیں سکھاتے. اکثر کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کس کو کریڈٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے محنت کی, میں نے پڑھا, میرا انٹلیکٹ, چاہے ٹیچر بہترین ملا ہو, بہترین طریقے سے اس نے تیاری کرائی ہو, آپ کو نالج دی ہو, لیکن ہم سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے. دس از انگریٹیٹیوڈ. پھر بہت سے لوگ ٹیچر سے انسلٹنگ کوشچن کرتے ہیں تاکہ اس کو امبیرس کر سکیں. بہت سی جگہوں پہ آج کل کلاس روم میں اور پھر بعد میں ٹیچر کے جانے کے بعد سارے اسٹوڈنٹ سمجھ گئے ہوتے ہیں اور پھر وہ خوب اس بات کا مذاق بناتے ہیں, ہنستے ہیں اس کو, دے ٹیک اٹ لائک اے جوک. پھر کیا ہوتا ہے زندگی میں آگے جا کے اس ٹیچر کی ریئل ویلیو نظر سمجھ میں آتی ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کس طرح کہا گیا ہے, تعظیم العلم میں آتا ہے کہ شیخ صالح بن ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ٹیچر کی جو شکر گزاری ہے وہ کیسے ہے. ایک تو وربلی تھینک ہم فار ہز ٹیچنگ, اینڈ ہی مسٹ آلسو سپلیکیٹ فار ہم, اپنے ٹیچرز کے لیے دعائیں کریں, and not behave as though he were not in need of him. ایسا ایکسپریشن ہی مت دیں مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹیچر کی, میں تو خود ہی پڑھ لیتی ہوں, میں آن لائن لیکچرز ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں اور نوٹس بناتی ہوں اور سمجھ میں آ جاتا ہے. nor should he harm him by speech or action. اور اسی طرح مطلب ٹیچر کے ساتھ غلط اسپیچ کا استعمال یا غلط ایکشن کا استعمال, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انگریٹیٹیوڈ میں آتی ہیں, and this is not allowed. چلیں اب رشتوں سے باہر آتے ہیں اور مین ٹاپک یعنی اللہ کے ساتھ ناشکری, انگریٹیٹیوڈ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے نا, پھر کتنی نعمتوں پہ ہم شکر ادا کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں یہ بات کہتے ہیں, and he gave you from all you asked of him. جو تم نے مانگا اللہ نے دیا. And if you should count the favors of Allah, you could not enumerate them. Indeed, mankind is generally most unjust and ungrateful. خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے, إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. انسان ہے ہی انگریٹفل, کتنا ہی اللہ تعالیٰ احسان اس پہ کر دے لیکن وہ ناشکری کرتا ہے. اب اللہ کی نعمتیں آپ چیٹ پہ لکھ کے بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی چیز آپ کو لگتی ہے جس پہ شکر کرنا چاہیے اللہ کا؟ سب لوگ اپنا اپنا آنسر لکھ سکتے ہیں چیٹ پر, جلدی جلدی سوچیں. میرے خیال میں پہلی چیز دن میں آنی چاہیے, بالکل بینگ اے مسلم, ایمان. بارک اللہ فیکم, کریکٹ آنسر, بالکل صحیح. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین پہ پیدا کیا ہے, پھر اس دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے. جب آپ نماز میں یہ نماز کے بعد جب بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں, دعا کے لیے ہمیں ہے نا کہ سب سے پہلے شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اپنے دین کی نعمت, قرآن کی نعمت, پھر اس دین پہ عمل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ اور کیا چاہیے, سننا. پھر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس, ہدایت, وہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور پھر اس ہدایت کو پانے کے لیے جو ٹولز ہیں وہ آپ کی ہیلتھ, آپ کی آنکھیں, ناک, آنکھ, کان, دماغ, ساری فیکلٹیز جس سے ہم اس گائیڈنس کو پا رہے ہیں, اور یہی ہمیں آگے آخرت میں جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ سب بلیسنگز ہیں, ساری بلیسنگز ہیں. یہ وہ بلیسنگز ہیں چلیں جو میں نے آپ سے پوچھی, آپ لوگوں نے کریکٹ آنسر دیا. لیکن کچھ ایسی بلیسنگز ہیں جو ہم فیل نہیں کرتے. مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس آفت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں. کبھی کوئی بہت بڑی مصیبت قریب پہنچ چکی ہوتی ہے, اللہ اسے ہٹا دیتے ہیں. کوئی بہت خطر, دیکھیں دنیا میں کتنی طرح کی ڈیڈلی ڈیزیزز ہیں,
آج ہم اچھے حال میں اللہ کے پاس اس مطلب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں، تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ کوئی بھی ڈیزیز کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کسی کو ملٹیپل ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ بلیسنگز ہیں جو ہم کبھی فیل نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہیلن کیلر نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ آئی کرائی بیکاز آئی ہیڈ نو شوز انٹل آئی میٹ اے مین ہو ہیڈ نو فیٹ. ہر وقت اپنی زندگی میں کوشش کریں ان چیزوں کو، ان بلیسنگز کو سوچنے کی جو نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم ناشکری کیسے کرتے ہیں، اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. یہ ایک انالیسز ہے جو ہم سب کو کرنا ہے اپنے اپنے لیے. خود سے آپ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ٹائم اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. کلاس کے بعد بہت سے لوگ ہیں، نماز کا وقت ہو جائے گا، تیاری کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، سورہ کہف پڑھیں گے. مطلب جمعے کے دن کا کیونکہ ایک ٹائم ٹیبل ہے نا، رمضان میں ایک ٹائم ٹیبل ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، بہت اچھا وقت ہمارا گزرتا ہے. ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، پورے وقت وہاں عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، بہت اچھا وقت گزرتا ہے. لیکن رمضان کے بعد کے دن، فرائیڈے کو چھوڑ دیں، باقی کے ورکنگ ڈیز، اس سب میں جو اسپوائلرز ہیں وہ کیا ہیں؟ مطلب ٹائم کین بی اے مینس ٹو انکریز گڈ ڈیڈز. دنیا کے کام بھی کریں لیکن اس ٹائم کو استعمال کریں اچھے کام کرنے میں. ہمارے اسپوائلرز کیا ہوتے ہیں؟ ہم یہ سب کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میں ریلیکس کروں گی. پھر وہ جو سوپ ایڈکشن ہوتا ہے، موویز ایڈکشن ہوتا ہے، نیٹ فلکس ایڈکشن ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ کئی آورس جو ہم بیٹھ کے ایپس یوز کرتے ہیں، یا بہت سے لوگ ایکسیسو سوشلائزنگ جو کرتے ہیں، بہت زیادہ پارٹیز اٹینڈ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسپوائلرز. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، کافی ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں. لیکن آخرت میں ایک ایک نیکی انسان ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں سے کوئی ایک شخص ایک نیکی اس کی جھولی میں ڈال دے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، بیٹھے بیٹھے قیاماً وقعوداً کسی بھی حالت میں ایک زبان پہ سبحان اللہ، ایک الحمدللہ کہہ دینے سے گڈ ڈیڈز بڑھ جاتے ہیں. تو ٹائم کا صحیح استعمال. پھر دوسری چیز ہیلتھ. اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے، یہ اس کا صحیح استعمال. دیکھیں اگر ہیلتھ اچھی ہوتی ہے تو آپ کا عبادت میں بھی دل لگتا ہے، آپ ایکٹیولی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اسپوائلرز. جسے میں ایگزامپل دوں گی آج کل خواتین کی کہ وہ اپنی ہیلتھ کو جو برباد کر رہی ہیں، یہ جو ایستھیٹک سرجریز چلی ہیں. مطلب اللہ نے ہمیں ہیلتھ کس لیے دی تھی؟ کسی نے بتایا، کسی کے جنازے میں وہ گئیں تو وہ بتانے لگی کہ انہوں نے ریسنٹلی کسی کلینک پہ جا کے اپنے اسکن ٹریٹمنٹ کرائے ہوں گے، تو وہ سارے ٹریٹمنٹ اتنے فریش تھے کہ جب وہ کرا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں نا دیکھو سب چیزیں کتنی اچھی ہو گئی. لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں مٹی میں جانے والی ہوں، اور وہ سب اسکن پھٹ جائے گی، اور وہ باڈی کس طرح ڈیکمپوز ہوگی، اور وہ کتنے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کوئی اپنے آپ کو بیوٹی کا خیال نہیں کریں لیکن اپنی اس ہیلتھ کو استعمال کریں اپنی آخرت بنانے کے لیے. ایسے پروسیجرز اور یہ جو جن چیزوں کے ہم مطلب ایک لیڈی کا شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہو کہ اس نے یہ پروسیجرز کرا کے اپنی حالت اتنی خراب کر لی کہ پھر جواب دے دیا ڈاکٹرز نے، اور وہ نہ مر سکتی تھی نہ وہ پراپر زندگی میں تھی، اور وہ ہاسپٹل میں آئی ڈونٹ نو کتنے منتھس تک وہ ہاسپٹل میں رہی ہے. اور اس کے پاس وہ بات کر سکتی تھی لیکن وہ ہل نہیں سکتی تھی، وہ پراپر کھا نہیں سکتی تھی، اور وہ خود کہتی تھی کہ اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے زندگی سے، میں ہاسپٹل میں کب تک بیڈ پہ لیٹی رہوں گی. دیکھیں یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ جو ہیلتھ ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد بہت سی ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، پھر ہمیں ویلیو پتہ چلتی کہ کاش واقعی سب ہم نے اس وقت کر لیا ہوتا. اب دیکھو نہیں ہو رہا. بہت سے لوگوں کے ایٹنگ پیٹرنز، جنک فوڈ، یہ ساری چیزیں ان کی ہیلتھ کو سپوائل کر رہی ہیں، لیکن اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے. یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہیلتھ تو کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چیز بھی اللہ واپس لے لے، ایک کان، ایک آواز، ایک آنکھ، ایک ہاتھ، زندگی ختم. پھر نالج، علم،
اس علم کو جتنا ہم نے پڑھا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو، دین کا علم، یہ ساری چیزیں ہماری آخرت بنا سکتی ہیں۔ ہم دنیا کے علم کو بھی دین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں ان میں پھر ایروگنس آ جاتی ہے، تکبر علم کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف پڑھتے رہتے ہیں دکھانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، اس پہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ جن کے پاس دولت ہے وہ اسے ریاکاری کر کے ضائع کر رہے ہیں، ربا میں ضائع کر رہے ہیں، فضول خرچی میں، حرام کاموں پہ خرچ کر کے، حالانکہ یہی ویلتھ ان کی آخرت بنا سکتی۔ مطلب نعمتیں تو کتنی ہیں ان چیزوں کو، ٹائم، ہیلتھ، نالج، ویلتھ، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان کا صحیح استعمال سیدھا جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے ان نعمتوں کی، ان کا غلط استعمال۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو also the time when your Lord declared, if you are grateful, I'll surely bestow more favors on you. But if you are ungrateful, then know that my punishment is severe indeed. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مصیبتیں آنے کا باعث بنتی ہے۔ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ similar to tying up an animal so it doesn't escape, scholars point out the only way you can bind or tie up your blessing. جیسے ایک جانور بھاگ جاتا ہے تو آپ کو اسے ٹائی کرنا پڑتا ہے، ایسے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں ٹائی اپ رہیں، چلی نہیں جائیں آپ سے دور، in order to hold on to them and preserve them is through the rope of شکر۔ شکر کی رسی سے بلیسنگز کو باندھ کے رکھیں تو یہ آپ کے پاس سے دور نہیں جائیں گی۔ یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، شکر کی رسی سے باندھ کے رکھیں۔ اور وہ شکر کیسے کرنا ہے؟ 3 طریقوں سے کرنا ہے۔ دیکھیں ہم سورہ فاتحہ روز نماز میں پڑھتے ہیں، شروع کہاں سے ہوتی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف، نہیں، اس میں شکر کا مطلب بھی اللہ کا شکر، لیکن وہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اکثر ہم لوگوں کو تھینک یو بول دیتے ہیں کہ اچھا بھائی تھینک یو، آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا، اور ہم کہتے ہیں بس ہو گیا شکر ادا۔ بہت، تو 3 طریقے ہیں، اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ شکر آف ہارٹ، سب سے پہلے تو دل میں اس نعمت کو نعمت تو سمجھیں، اس کو فار گرانٹیڈ مت لیں کہ جو بھی اس وقت میں نے پیچھے بات کی کہ میرے پاس سپوز بہت ٹائم ہے، میں فری ہوں، میرے بچے سپوز بڑے ہو گئے ہیں، میرے پاس گھر میں کوئی ملازمہ ہے، اور یہ کہ میرے پاس صحت کی حالت ہے اور ذمہ داریاں اتنی نہیں ہیں، تو مجھے یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم۔ اب میں کہوں اب تو میں فری ہوں، میں نے سارا وقت بچوں پہ لگایا، اب میں اپنے مزے کروں گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب ہم ورلڈ ٹور پہ نکلیں گے، اب ہم پوری دنیا گھومیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ریٹائر ہو کے ایسے ایسے کام کریں گے۔ آپ اس نعمت کو فیل کریں، یہ ٹائم ایک نعمت ہے، دل میں اس کی ویلیو کو فیل کریں، یہ صحت ایک نعمت ہے، یہ علم ایک نعمت ہے، دل سے اس کو نعمت سمجھیں، پھر اس کے بعد زبان سے شکر ادا کریں، فرام لسان۔ زبان سے شکر ادا کرنے میں جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان سے بات کر کے ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ چیز تو سب کو ہی پتہ ہے۔ پھر نمبر 3، یہ وہ کام ہے جو ہم نہیں کرتے، ہم دل میں مان بھی لیتے ہیں، زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ تیسری چیز بہت کم لوگ کرتے ہیں، فرام جوارح، شکر آف دا لمبس۔ تو اب اس نعمت کو آپ نے صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، جیسے دولت ایک نعمت ہے، لیکن اگر ہم اسے حرام کاموں میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ناشکری ہے، دس از انگریٹیٹیوڈ۔ علم ایک نعمت ہے، آپ اس پہ بیٹھ کے لوگوں سے بحثیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ رہے ہیں، دس از ناشکری، انگریٹیٹیوڈ۔ تو اپنے لمبس کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سی بات ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا یہاں غور سے اس کو دیکھیں، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، اس وقت ابن عثیمین نے 4 لیولز انسانوں کے بتائیں کہ 4 طرح کے لیولز سے انسان گزرتا ہے، اور ہر شخص کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے۔ سب سے پہلا لیول کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنٹینٹ، ناشکرا انسان جو کبھی کنٹینٹمنٹ فیل نہیں کرتا،
یہ پہلا لیول ہے اور یہ فاربیڈن ہے، الاؤ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ان دا ہارٹ ایز اف ہی از اینگری ود ہز لارڈ، جب کوئی پریشانی مصیبت آ گئی وہ دل ہی دل میں اللہ سے ناراض ہے، اتنی دعائیں کی تھیں، اتنے وظیفے پڑھے اور اتنے صدقے کیے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا اللہ نے۔ اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ ہی انووکس ڈسٹرکشن، بربادی، بد دعائیں، برے جملے اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا ناشکری والی۔ اور فزیکلی پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکسٹریم پہ جو ہم نے اینگر کے کلاس میں بات کی تھی، لوگ کپڑے پھاڑ رہے ہیں، چہرے پہ مار رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ناشکرا پن ہے، انگریٹیٹیوڈ ہے۔ دس از دا فرسٹ لیول وین a calamity comes۔ سیکنڈ لیول، اچھا اسی پہلے والے لیول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ حج کی آیت آتی ہے کہ یہ لیول پھر اس طرف لے جاتا ہے ناشکرا پن، جہاں پہ انسان پھر اپنا ایمان کو بھی لوز کر سکتا ہے۔ سیکنڈ لیول پر آتے ہیں، صبر، پیشنس، یہ اوبلیگیٹری ہے۔ پہلے والا لیول فاربیڈن تھا، یہ والا لیول اوبلیگیٹری ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے۔ لیکن صبر کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے؟ نہیں، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو پیشنس از لائک اٹس نیم، اٹس ٹیسٹ از bitter but the end result of it are sweeter than honey۔ اس میں انسان صبر کر کے اس مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو تکلیف ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا جو اگلا لیول ہے نا وہ بہت اور بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس۔ یہ نان اوبلیگیٹری ہے، صبر کرنا تو اوبلیگیٹری تھا، لیکن ایکسیپٹنس کا لیول ان میں ہوتا ہے جو احسان کے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مس فارچون، کوئی کیلیمٹی آ گئی تو وہ شخص اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، یا تو میں نے ایسا گناہ کیا تھا جس کا کفارہ یہ بن جائے گی، یا اللہ میرے رینکس ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں جو بھی مشکل آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی۔ اس وقت وہ جو پہلے والی کنڈیشن تھی، جو سیکنڈ لیول تھا صبر والا، اس میں وہ برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کیس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہ ٹائم گزارنا ہارڈ نہیں ہوتا۔ پیشنس والے کیس میں ہارڈ تھا، تکلیف تھی، لیکن وہ صبر کر کے اس کو ٹالریٹ کر رہا تھا، جیسے کسی کو پین ہو رہا ہو لیکن وہ چیخے نہیں اور ٹالریٹ کرے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹنس میں پین کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ اچھا ہی ہوگا۔ اور جو آخری لیول ہے، اصل وہی ہے جو آج ہمارا ٹاپک ہے، دا فورتھ لیول از گریٹیٹیوڈ۔ یہ بھی ناٹ اوبلیگیٹری ہے، لیکن جن لوگوں میں شکر گزاری ہوتی ہے وہ احسان کا مزید یعنی ہائیسٹ لیول، کہ ان پہ کوئی مشکل آتی ہے اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ، وہ مشکل وقت پہ اللہ کا شکر کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ he knows that this misfortune is a cause of his sins being remitted۔ وہی جو پہلے والی بات میں نے کہی کہ اس میں بھی یہی تھا، دوبارہ سے پیچھے چلے جائیں، اس میں بھی یہی تھا کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرے والے لیول میں وہ یہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے اور اس پہ شکر کرتا ہے، یا میرے درجے بلند ہو جائیں گے، یا میرے سنس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، آخرت میں ان سنس پہ، ان گناہوں پہ مجھے سزا نہیں ملے گی۔ وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ دس از دا ہائیسٹ لیول، یہ ہے شکر گزاری۔ ہر مشکل، دس از لائک اے کرائسس مینجمنٹ سسٹم۔ آپ کہیں کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو کرائسس مینجمنٹ سکھائے یا پینک مینجمنٹ سکھائے، تو دس از دا لیول دیٹ یو نیڈ۔ ہاؤ ٹو تھینک اللہ، اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرتے رہیں، لکھ لیں، ایک پیپر پہ روز لکھا کریں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ہوم ورک بھی دیا تھا، اپنی نعمتوں کو، اپنی بلیسنگز کو، یا جو بھی اس دن ہوا ہے لکھ کے دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے ایک تعداد کتنی ہے، ان کی پہچان ہو ان نعمتوں کی۔ پھر دل میں آپ کے قناعت آئے گی، پھر آپ ایکسپریسو بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کرنا آسان لگے گا کہ جب جو اللہ مجھ پہ اتنا رحم کر رہا ہے، میں کیوں نہ اس کے لیے اچھی سی نماز پڑھوں۔ پھر ریلیشن شپس اسٹرانگ ہوتی ہیں، لوگوں کا تھینکس کرنا آتا ہے، دوسروں کو دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، صبر کرنا آتا ہے، کمٹمنٹ آتی ہے، مطلب بے شمار فوائد ہیں۔
جو مین کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اٹ کین ہیلپ اس فوکس آن فائنڈنگ سولوشنز رادر دین کمپلیننگ. وہ جو ہر وقت لوگ کمپلین کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ناشکرے ہوتے ہیں. آج گرمی اتنی ہو گئی, آج سردی اتنی ہو گئی, آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, آج گھر میں یہ پرابلم آ گئی, آج چھوٹی سی بات کو ایک ایشو بنا کے بات کرتے ہیں. It helps us to calm down, to stay positive, happy. یعنی جن میں گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ پینک سچویشنز میں بھی بڑے سکون سے اس کو ہینڈل کر لیتے. It helps us work even harder in life, so we never take anything for granted. شکر کریں گے تو نعمتوں کی ویلیو سمجھیں گے, اور جب نعمتوں کی ویلیو سمجھ میں آئے گی تو آپ اسے کبھی فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے. It deactivates so many of the negative emotions of our nerves. Low self-esteem, jealousy, greed, hate, stress of getting more, laziness, arrogance. Physical benefits, یہ چیزیں میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہی. From psychology and from different research from hospitals, they are saying کہ ایسے لوگوں کو درد کم ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. ایسے لوگ کے جو اسٹریس لیولز ہوتے ہیں وہ ہائی نہیں ہوتے, ہائپر ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے. مینٹل بینیفٹس میں کیا ہوتا ہے کہ گریٹیٹیوڈ ہیلپس اس ٹو ریلیز ٹاکسک فیلنگس, جیسے جو ہم نے پہلے بات کی, غصہ, حسد, تکبر, یہ ساری جو ڈیزیزز ہیں ان سب کو ریموو کرنا آسان ہو جاتا ہے شکر گزاری کریں. ایکسٹرنل بینیفٹس میں کیا ہوتا ہے, ریلیشن شپس اسٹرانگ ہوتی ہیں جب آپ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ تھینکس بولتے ہیں, بچوں سے, ہسبینڈ سے, ماں باپ سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ شکر گزاری میں آتا ہے. ریلیشن شپس بانڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. پھر اسپریچول بینیفٹ تو اتنے ہیں کیونکہ بہت سی مطلب اتنی قرآنی آیات تھیں کہ میں یہاں پہ اس ٹائم میں لا نہیں سکتی تھی, بٹ سب کی سمری یہی ہے کہ بینگ تھینکفل از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو گین دا نیئرنیس آف اللہ. اللہ کا قرب مل جاتا ہے شکر گزار بندے کو. اٹ انووکس ہز مرسی, اللہ کی رحمت اترتی, اللہ کی محبت حاصل ہوتی. A grateful attitude causes Allah to increase our blessings. مزید اضافہ ہوتا ہے blessings میں. اللہ تعالیٰ provides a way to escape his punishment by being thankful. سورہ النساء کی آیت ہے, why should Allah punish you if you have thanked him and have believed in him? And Allah is ever all appreciative of good, all knowing. چلیں یہاں پر ایک بات, ایک ایکٹیویٹی ہے بس 1 منٹ کی آپ لوگوں کے سامنے. میں ابھی یہ آپ لوگ چیٹ پہ لکھ کے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی چیٹ پر آپ لوگ لکھ کے بتائیں. سوری اسکرین آئی تھنک اسکرین شیئر نہیں ہو رہی, دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں. جی آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ اب بتائیں کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو, کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو بھی چیز نظر آ رہی ہے, ایک پیج ہے آپ کے سامنے. جی سب کو نظر آ رہا ہے, یہ سب کو دکھ رہا ہے, ایوری ون کین سی. بالکل صحیح, 2 لوگوں کا آنسر صحیح تھا. چیٹ بہت اسپیڈ میں گزر گئی, میں ان کے نام نہیں پڑھ سکی. میجورٹی نے لکھا بلیک ڈاٹ, صرف 2 لوگوں نے لکھا وائٹ پیج. دس از دا اینگل آف بینگ گریٹفل اور انگریٹفل. اگر آپ کو صرف بلیک ڈاٹ نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی نظر صرف نیگیٹو چیز کی طرف پہلے جاتی ہے. اور اگر آپ کو اتنا بڑا وائٹ پیج نظر آ رہا ہے, اٹ مینس یو آر آپٹیمسٹک, یو آر پازیٹیو, اور آپ کی نظر نعمتوں کی طرف زیادہ جاتی ہے. یو آر گریٹفل. ہمیں ہسبینڈ کی چھوٹی سی بھی غلطی پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہم اس مسٹیک کو پکڑ لیتے ہیں. ہمیں اپنے پیرنٹس کی چھوٹی سی بھی بات پہ غصہ آتا ہے, ہم اس پہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. لیکن پیچھے سے جو انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے سب ہم بھلا دیتے ہیں. دیٹ از دیٹ وائٹ پیج. اگر اس کو بھلا دیں گے تو ہمیشہ انگریٹفل رہیں گے. ٹو لک ایٹ دا وائٹ پیج, ناٹ آن دا بلیک ڈاٹ. ڈونٹ فوکس آن دا بلیک ڈاٹ ان یور لائف. چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.